چلیے انشاءاللہ بسم اللہ شروع کریں گے۔ دوسری غزل میں غالب کی لے رہا ہوں جو میں چنا ہوں آپ کے لیے۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ یہ بھی چھوٹی بہر میں کمال کی غزل ہے۔ ہمیشہ کی طرح غالب کی جینیس اور اس کی غزل پر گرفت اس میں آیا ہے۔ الفاظ کا جادو، خیالات کی ندرت اور اس پر غالب کا فلسفیانہ انداز بیان کمال پر ہے۔ اس غزل کے تعلق سے خود مرزا غالب لکھتے ہیں ایک خط میں کہ میں نے کبھی بھی اپنے غزلیات لکھ کر اپنے پاس نہیں رکھا۔ نواب ضیاء الدین خان اور نواب حسین مرزا جمع کر کے رکھتے تھے۔ ان دونوں کے گھر لوٹ لیے گئے اور ان کے کتب خانے برباد کر دیے گئے۔ چند دن قبل ایک فقیر جو کہ خوش گلو بھی تھا اور خوش آواز بھی، اس نے یہ غزل کہیں سے ڈھونڈ نکالی۔ فقیر جب اس نے مجھے بتلایا تو جی چاہا کہ دھاڑے مار مار کے روؤں۔ اس نے کہا کہ یہ غزل میں تمہیں بھیجتا ہوں اور اس کے عوض تم وعدہ کرو کہ مجھے ایک خط لکھ بھیجو گے۔ تو اس زمانے کے فقیر بھی صاحب ذوق ہوتے تھے۔ اندازہ لگائیے آپ، اس کو پتہ تھا کہ غالب کے خط کی اہمیت کیا ہے۔ بیچارہ جو ہے، آپ اندازہ لگائیے اگر یہ غزل ضائع ہو جاتی تو کتنی ٹریجڈی تھی۔ اتنی پیاری غزل غالب کی۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا۔ منت کش کہتے ہیں احسان مند ہونا، انڈیٹڈ، سمجھا؟ یہ وہی غالب کی خودداری اور جو اس کے کردار کا ایک اہم حصہ تھی، اس میں کوٹ کوٹ کے ملتی ہے بھری ہوئی، کہ اگر میں اس دوا سے اچھا ہو جاتا، حکیم کی یا طبیب کی اس دوا سے میری بیماری چلے جاتی، تو اس میں میری کمزوری اور میری ضلالت عیاں ہو جاتی کہ میرا غم کتنا چھوٹا تھا کہ ایک دوا سے بھی بچ سکتا ہے اور اچھا ہو سکتا ہے۔ ویسا نہیں ہوا اور نہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میرا غم کوئی معمولی غم نہیں۔ دیکھیے آپ کے اس کے معنی نکلتے ہیں کئی۔ ایک جگہ یہی کہتا ہے کہ ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی کہ کبھی تو جو وعدہ نہیں کرتا ہے میں اس سے بھی راضی ہوں۔ میں اس کی وجہ کیا ہے؟ گوش منت کشے گلبانگ تسلی نہ ہوا، میرے کان انڈیٹڈ ہو جائیں گے خوشی کے مارے، کیونکہ تو وعدہ کر لیا، کم از کم وعدہ کر لیا۔ تو وعدہ نہیں کرتا ہے تو کم از کم مجھے اس کا سکون ہے کہ میرے کان اس سے منت کش نہیں ہیں، دے آر ناٹ انڈیٹڈ ٹو دس گڈ نیوز، تو میں اس سے راضی ہوں، کیونکہ اس سے میری بڑائی ظاہر ہوتی ہے۔ سمجھا؟ ایک جگہ کہتا ہے کہ وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں۔ خودداری دیکھیے غالب کی، وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے، اپنی عادت نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں۔ سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو۔ یہ ہماری ہے ہی نہیں، ہمارے شان کے آپ سے جا کے پوچھیں کہ اب ہم سے ناراض کیوں ہیں۔ یہ میرے شان کے خلاف ہے۔ سمجھا؟ ایک جگہ کہتا ہے کہ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ کہیں جا کے ہی پھوڑ سکتا ہوں میں سر۔ یہاں اپنی بڑائی اور اعلیٰ ظرفی کو لاجواب انداز میں پیش کرتے ہیں کہ حضرات میرا درد کوئی ایسا ویسا درد نہیں کہ کسی طبیب یا حاذق کے نسخے سے شفایاب ہو جائے۔ حاذق کہتے ہیں بہت ہی ماہر طبیب کو۔ یہ تو مجھے پہلے ہی معلوم تھا، لیکن چارہ گر تلے ہوئے تھے اور ان کا دل رکھنے کے لیے مجھے دوا لینی ہی پڑی۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوا کہ اس سے کوئی درد میں افاقہ نہیں ہوا، ورنہ میں اس طبیب کا اور اس دوا کا مرہون منت ہو جاتا۔ میری آبرو رہ گئی اور ثابت ہو گیا کہ یہ زخم جگر میرا ہی حصہ ہے۔ محبت کے میدان میں میں ہی سب سے آگے ہوں۔ ایک جگہ کہتا ہے، بہت سارے اشعار ایسے ملتے ہیں غالب کے ہم کو، کہتا ہے کہ نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو،
یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں. یعنی ایسا گہرا وار لگاتا ہے کہ مجھے فکر لگ گئی کہ کہیں اس کو نظر نہ لگے کہ اس کے ایسا میرا محبوب بھی ایسا ہے کہ جس کا مار اتنا گہرے زخم چھوڑتا ہے. میر نے اپنے انداز میں اس چیز کو خوب کہا تھا کہ ہم نے اپنی سیکھی بہت لیکن مرض عشق کا علاج نہیں. یہ نشان عشق ہیں جاتے نہیں، داغ چھاتی کے عوض دھوتا ہے کیا. ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. سبز ہوتی ہی نہیں یہ سرزمین، سبز ہوتی ہی نہیں یہ سرزمین، تخم خواہش دل میں تو بوتا ہے کیا. تو اس کے اندر بڑا حسین غزل شعر تھا جو اس کا مقطع ہے کہ غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، میر اس کو رائے گاں کھوتا ہے کیا. یہ وقت کی اہمیت، اللہ اکبر. ایک جگہ کہتا ہے میر تقی میر اسی انداز کو کہ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. جناب اقبال عشق کے میدان میں اپنے آپ کو بھی بہت آگے بتاتے ہیں کہ یہ عشق جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ زور نہیں کسی کا، لیکن جب آپ جیسا غالب کہتا ہے کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے. جب یعنی آپ چاہیں تو عشق نہیں کر سکتے، اور جس کو ہو جاتا ہے پھر روک نہیں سکتے اس کو. تو علامہ اقبال اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو. جو غوطہ لگاتے ہیں سمندر میں، محبت کے سمندر میں جو غوطہ لگاتے ہیں، وہ اتنا گمبھیر اتنا گہرا سمندر ہے وہ، جس کو جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو، ہر قطرے دریا میں دریا کی ہے گہرائی. ایوری ڈراپ آف ریور از ایز ڈیپ ایز دا ریور اٹ سیلف. دیر از نو اینڈ، اس کی باٹم کو جا ہی نہیں سکتے کوئی. اس لیے علامہ اقبال کئی جگہ کہتے ہیں کہ علم اور عقل کی انتہا ہے لیکن عشق کی کوئی انتہا نہیں، عشق کی کوئی انتہا نہیں. کسی نے پوچھا کہ آپ ہی کا تو ایک شعر تھا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. تو اقبال کہتے ہیں آگے کا مصرع پڑھیے، میری آرزو دیکھ کیا میں کیا چاہتا ہوں. دیوانگی ہے یہ، ناممکن نہیں ہے، سمجھے نا. لیکن میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا کا جواب ملنا مشکل ہے کسی بھی شعر. بہت اچھا لاجواب شعر. تو صاحب یہ جو ہے نا بڑے اس پہ غور کیجیے آپ، یہ بڑے پائے کا خیال ہے یہ جو غالب نے کہا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو کہ کیسا یہ لوگ کسی کا احسان نہیں لیتے تھے. جو بڑے بڑے لوگ ہیں کسی شخص کا کوئی احسان نہیں لیتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی میرے ساتھ کوئی اچھائی کا سلوک کیا، یا تو میں اس کو فوراً اتنا ہی لوٹا دیا جتنا اس نے، اس سے زیادہ لوٹایا، کم از کم اتنا لوٹا دیا جتنا اس نے میرے ساتھ کیا. کسی کا احسان میں نہیں لیا زندگی میں، ماں سوا ابو بکر صدیق کے، کہ اس کا احسان اتنا ہے مجھ پہ کہ میں اس دنیا میں تو ادا نہیں کر سکتا، قیامت کے دن اللہ ادا کرے گا اس کو. اس کا احسان میں ادا نہیں کر سکتا. وہ ایک شخصیت ایسی تھی، سرکار دو عالم کہتے ہیں جس نے بھی میرے ساتھ کوئی احسان کیا، سلوک کیا، میں اس کو لوٹا دیا. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہم سب کے لیے آداب سیکھ رہے ہیں ہم یہاں. کسی کا احسان اٹھانا، there is no price. آپ کی جو ساکھ ہے، آپ کا جو مقام ہے، it should not be for sale. It should not be for sale. غریبی میں نگہبانی خودی کی. علامہ اقبال کہتے ہیں تجھے گر فخر و شاہی کا بتا دوں، میں تجھے بتاتا ہوں گر کہ تو غریبی میں شاہی کیسا کر سکتا. غریبی میں نگہبانی خودی کی. جب تو غریب رہتا ہے کسی کا احسان مت اٹھا، بادشاہی کرے گا تو زندگی میں. کیونکہ جب کسی کا احسان نہیں تو آپ کسی کے مرہون منت نہیں ہوتے، کسی سے امپریس نہیں ہوتے آپ. یہ بڑی پیارے غالب کے جو شعر ہے، اشعار کے پیچھے ایک دنیا آباد ہے. دیکھیے آپ
سمجھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے بڑے یہ صوفی حضرات تھے، یہ اپنے زمانے کے، جن کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ عقاب تھے، اور موجودہ دور کے جو صوفی ہیں یہ ولچرس ہیں۔ ہاں، ورثے میں انہیں آئی ہے یہ مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من تو بنا کے چلے گئے، اور یہ جو ہے ولچرس جو ہے نا، دے ہائی جیک دم ناؤ ڈیز۔ یہ حضرت شیخ فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے تھے، ان کو پکا کے کھلاتے تھے ہم ہر روز۔ اور کرتے کیسا تھے؟ کسی کا احسان نہیں، جاتے جنگل میں کچھ جڑی بوٹی جو بھی ملتی اس کو لاتے، اس کو پکاتے اور ان کو کھلاتے اپنے پیر، جب بھی بھوک لگتی کھا لیتے تھے۔ تو ایک دن کچھ جا کے جڑی بوٹی لے کے آئے، وہ پکانے لگے تو پتہ چلا کہ نمک ختم ہو گیا ان کے پاس۔ تو بازو سے جا کے 2 کنکر نمک اپنے پڑوسی سے، بھئی میں بعد میں دے دوں گا، ادھر دے دو، لا کے سالن میں ڈال دیا۔ حضرت شیخ فرید شکر گنج جب بیٹھے کھانے پہ تو کہتے ہیں کہ خواجہ نظام، آج کیا بات ہے، میرا ہاتھ اس طرف بڑھ نہیں رہا ہے کھانے کی طرف، آج تو نے کیا کیا؟ پھر ہمارے تو وہی کیا، ان کو یاد نہیں تھا، میں وہی گیا جنگل میں، جڑی بوٹی جو آپ کو پسند ہے وہ لایا میں اور پکایا میں۔ کہتے ہیں نہیں آج میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ ہاتھ بڑھے اس کھانے کی طرف، تو یاد کر۔ تو ہاں مجھے یاد آیا، 2 کنکر نمک میں اپنے پڑوسی سے ادھار مانگ لیا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک سے موت گوارا ہے، لیکن یہ احسان لینا کسی کا گوارا نہیں، آج میں نہیں کھاتا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے بھائی کہ میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، سمجھا؟ احسان جب لے لیتے ہیں آپ، تو آپ یعنی اچھا ہو جاتا اگر انہیں غالب، تو احسان ہو جاتا تھا اس چیز کا، اچھا ہوا، سمجھے نا؟ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کسی کا احسان نہیں اٹھانا اس زندگی میں، بیکاز یو کی ناٹ پے، دیر از نو منی ان دا ورلڈ دیٹ کین بائی دیٹ پریسٹیج اینڈ رسپیکٹ، سیلف رسپیکٹ، جس کو خود ہی کہتے ہیں علامہ اقبال، اٹس ناٹ فار سیل۔ سمجھے نا؟ جب حضور نے کہا کہ اصحاب رسول سے کہ تم کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ احسان اٹھانے کا کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، تو اصحاب رسول، سنیے آپ یہ چیز، اونٹ پہ بیٹھے رہتے تھے، پانی کی ان کو پیاس لگی تو وہ کسی کو زحمت نہیں دیتے تھے کہ مجھے پانی لا کے پلاؤ، اتر کے جا کے خود پیتے تھے۔ لوگ دیتے بھی تھے تو آفر نہیں لیتے تھے کہ میں خود جاؤں گا اور میں خود پیوں گا، تمہارا احسان نہیں اٹھاتا ہوں۔ یہ کوالٹی ڈیولپ کی تھی سرکار نے، یہ ہمیں آج کل انخواہ ہے، ہر کسی چھکے پنجے کا احسان ہم اٹھا لیتے ہیں، بلکہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہماری خدمت کریں۔ یہ یاد رکھیے آپ، سیلف ریسپیکٹ کی سب سے پہلی نشانی بتاتا ہوں میں آپ سے کہ کسی کا احسان نہیں اٹھانا زندگی میں، بلکہ ہمیشہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرنا، کسی کو دینے کی کوشش کرنا، لینے کی کوشش نہیں کرنا۔